وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لاحق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کفر اور ضلالت اور گمراہی کی تاریک گھاٹیوں میں پڑی ہوئی تھی. ظلم، تشدد، قتل و غارت گری، زنا اور بے حیائی، شراب نوشی، ناچ گانا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، جنگ و جدال اور انگنت لاتعداد برائیوں کے اندر دنیا مبتلا تھی. اور ان کے حالات، ان کے معاشرے، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ اب دنیا کے حالات میں کبھی سدھار آ سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا والوں پر رحم آیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، گمراہیوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے، شراب نوشی سے اور انگنت طرح طرح کی بیماریوں سے، برائیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ نے آ کر کے اپنی تعلیم اور تربیت سے، اپنے اخلاق اور کردار سے ایسی محنت کی کہ لوگوں کی زندگی بدل دی. جو حیوانوں کی، شیطانوں کی زندگی بسر کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کی بدولت وہ پوری دنیا کے اور پوری انسانیت کے واسطے ایک نمونہ بن گئے، راہ عمل بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی ان کو خطاب ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا. انہی خوش نصیبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب دنیا طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی، اس وقت بھی اللہ کے محبوب کا یہ جانثار صحابی عفت اور پاک دامنی، شرم و حیا کا پیکر بنا ہوا تھا کہ جس نے نہ تو زمانے جاہلیت میں ان برائیوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور نہ ہی زمانہ اسلام میں. آج 18 ذوالحجہ ہے
اور آج ہی کے دن اور اتفاق سے جمعہ کا بھی دن ہے آج 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی فضائل کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب نسب باپ کی جانب سے اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن عاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ عبد مناف میں جا کر کے ان کا جو نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جا کر مل جاتا ہے۔ اسی طرح ماں کی طرف سے جو نسب ہے وہ عثمان بن عروہ بنت کریز بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ کریز کی بیٹی ہیں عروہ اور عروہ کے بیٹے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو کریز ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ام حکیم البیضاء کے شوہر ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضاء جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی ہے۔ تو اس طرح سے ماں باپ دونوں کی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں جا کر ملتا ہے۔ آپ کا لقب ابو عبداللہ ہے کیونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے عبداللہ، انہی کی مناسبت سے آپ کی جو کنیت وہ ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین اس لیے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرف کے اندر اور اس خصوصیت کے اندر شاید پوری دنیا کے اندر یا پوری انسانیت کی تاریخ میں اکیلے ایسے انسان ہیں، اکیلی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یا ان کے بعد کسی اور انسان کی نصیب میں یہ خوش قسمتی یہ سعادت نہیں آئی کہ جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور جب غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے اور دل برداشتہ رہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان تمہارے اس رنج و غم کی وجہ کیا ہے؟ تم اتنا زیادہ رنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں رنجیدہ کیوں نہ ہوں، مجھے آپ سے جو رشتہ داری کا اور آپ کے گھر کے جو مہمان بننے کا مجھے شرف حاصل تھا وہ میری بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے مجھ سے وہ شرف چلا گیا، اس لیے میں رنجیدہ رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی آپ سے کر لوں، لہذا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہی کے مہر کے اوپر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور پھر کچھ سالوں کے بعد جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میری اب اور کوئی بیٹی نہیں ہے،
کیونکہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ تو یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، تاجدار کائنات، امام الانبیاء اور ختم نبوت کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اسی نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دو نور آپ کے گھر میں آئے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل جب دنیا طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی، زناکاری میں مبتلا تھی، شراب نوشی میں مبتلا تھی اور اخلاقی سماجی برائیوں میں مبتلا تھی، اس وقت خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آتا ہے، فرماتے ہیں میں نے نہ تو زمانے جاہلیت میں نہ ہی زمانے اسلام میں نہ کبھی زنا کیا، نہ شراب پیا، نہ میں ناچ گانے کے قریب گیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی ایک سلیم فطرت عطا فرمائی، ایک پاکیزہ خصلت عطا فرمائی تھی، اور آپ حیا اور پاک دامنی کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کی فطرت میں پہلے ہی پاکیزگی تھی۔ جب انہوں نے اسلام کی پاکیزہ دعوت کو سنا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عثمان کے پاس آ گئے، اور عثمان سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور مجھے اس دعوت کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو بھی انسان میری دعوت کو اپنائے گا، میرے کلمے کو اپنائے گا، اللہ اسے جنت نصیب کرے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ چند الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اور میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے حلقے میں آ گیا۔ چونکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اسلام ایک نیا مذہب تھا، اور اسلامی تعلیمات اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی، کیونکہ وہ لوگ جس طرح کی برائیوں میں اور جن غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس تھی، اس لیے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اسلام بالکل نامانوس تھا۔ لہذا وہ لوگ جب کوئی انسان کوئی فرد اسلام قبول کرتا تھا تو اس کو طرح طرح سے زد و کوب کرتے، ستایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ بھی یہی رویہ پیش آیا۔ جب آپ کے اسلام کی خبر آپ کے خاندان والوں کو ملی تو آپ کے چچا حکم بن عاص نے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پہلے پیار محبت سے سمجھایا، پھر تنبیہ کی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا، تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں باندھ دیا اور طرح طرح کی ایذائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیں۔ بالآخر ایک دن وہ تنگ آ کر کے کہنے لگا کہ عثمان یا تو اپنے پرانے مذہب میں واپس آ جاؤ، یا پھر اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے گی اور اسی تکلیف کے اندر میں تمہیں مبتلا رکھوں گا جب تک تمہاری جان نکل نہیں جاتی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ دھمکی سنی تو اس کو یہ جواب دیا کہ اگر تم میرے بدن کو، میرے سر کو میرے بدن سے جدا بھی کر ڈالو تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم، اس مذہب کو نہیں چھوڑوں گا، اور میرا بدن بے سر اور بے روح ہو کر کے بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑا رہے گا، اور اگر تم میرے بدن کو آگ میں جلا کر خاک کر ڈالو تو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے بدن کی جو راکھ ہوگی وہ بھی اڑ کر کے جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑی رہا کرے۔ جب اتنا ایمان افروز جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو اس کی بھی ہمت پست ہو گئی، اور اسی طرح آپ مصائب اور آلام کے اندر مبتلا رہے، پریشانیوں کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ تم لوگوں کے لیے مکے میں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسا کرو کہ تم لوگ حبشہ ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، نرم دل بادشاہ ہے، نیک خصلت کا انسان ہے، امید ہے کہ وہ تم کو وہاں پر نہیں ستائے گا اور تمہیں ایک امن اور سکون والی زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اشارہ پا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے علاوہ 10 یا 12 افراد کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے ایسے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد کسی بھی انسان کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ یہ لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے، وہاں سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اسی دوران مکے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صحابہ کرام کو بھی وہ آیتیں سنایا کرتے تھے، کفار مکہ کو بھی سنایا کرتے تھے تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے ہیں، حرم شریف کے اندر صحابہ بھی موجود ہیں، مشرکین مکہ بھی موجود ہیں، اور سورہ نجم کی آیت تلاوت کرتے کرتے وہ آیت آئی افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى۔ جب اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس آیت کے اندر چونکہ کافروں کے 3 بتوں کا ذکر آیا ہے، لات، منات اور عزا۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، تو اسی دوران شیطان نے ایک حرکت کی۔ شیطان نے حرکت یہ کی کہ شیطان نے اپنی آواز سے، بلند آواز میں ایک جملہ اپنی طرف سے ملا دیا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجى۔ بالکل اسی وزن پر جو سورہ نجم کی آیتیں ہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، تو اسی وزن پر اس نے 2 جملے بڑھا دیے۔ کیا؟ تلک الغرانیق العلا۔ شیطان نے آواز لگائی کہ یہ بڑی عظمت والی ہستیاں ہیں، یہ بڑی مقدس روحیں ہیں۔ کن کے بارے میں؟ لات، منات اور عزا کے بارے میں، کہ تلک الغرانیق العلا، یہ بڑی عظمت والی روحیں ہیں اور بڑی معزز ہستیاں ہیں، اور ان کی شفاعت کی امید ہے قیامت کے دن۔ کفار مکہ کو کہتے ہیں یہ آیت سنائی پڑی، شیطان نے جو جملہ بولا وہ کفار مکہ نے سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اس کی خبر نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ اب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ شخصیت جو روزانہ ہمارے بتوں کی مذمت کرتے تھے، آج یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے بتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ جو جملہ آیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے کہ کسی اور کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کے یہ پڑھ دیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آواز صرف کفار مکہ کو سنائی دی، شیطان کی۔ اب اسی صورت کے آخر میں سجدہ آتا ہے۔ جب اس صورت کے آخر میں آیت سجدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے سجدہ کیا، اور کفار مکہ نے بھی سجدہ کیا۔ صحابہ نے تو سجدہ اس لیے کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کو پڑھا تھا، کفار مکہ نے اس لیے سجدہ کیا
کیونکہ ان کو یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر ان کے بتوں کی تعریف کی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ شیطان نے اپنی آواز میں بولا تھا۔ تو کفار مکہ اس بات سے ہی خوش ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر لیا۔ خیر، بات ہو گئی، یہ خبر دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ یہ خبر حبشہ تک پہنچ گئی، اور حبشے میں یہ غلط خبر پہنچا دی گئی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا اب حبشہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہمیں پریشان کرنے والے تھے، ستانے والے تھے، جب وہ خود مسلمان ہو گئے تو اب ہم مکہ جائیں گے تو ہمیں سکون کی زندگی ملے گی۔ اسی خبر کی وجہ سے وہ صحابہ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی وہ واپس مکہ المکرمہ آ گئے۔ جب مکہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں حالات تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے، اور کفار کا جو ظلم و ستم ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے واپس ہجرت کر لی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا اب میں مکہ ہی میں رہوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ دور بھی آ گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ ہجرت کی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو سب سے پہلی اینٹ مسجد نبوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، دوسری اینٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، اور تیسری اینٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، اور چوتھی اینٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ تو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے والوں میں یہ شامل ہیں، اور پھر باقاعدہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر معماری کا کام انہوں نے انجام دیا۔ اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، گارا اٹھا کر لاتے تھے، اور ساری خدمتوں میں لگے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچ کر ایک امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے، اور کافروں کے ظلم و ستم سے وقتی طور پر ان کو نجات مل گئی، اور اسلام کی نشر و اشاعت میں وہ مصروف ہو گئے، تو کفار مکہ سے یہ دیکھا نہیں گیا، لہذا وہ طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے، طرح طرح کی سازشیں کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے۔ کبھی مسلمانوں کے جانوروں پر حملہ کر دینا، کبھی کسی فرد کے اوپر حملہ کر دینا، کبھی آنے جانے والے قافلوں کے اوپر حملہ کر دینا۔ بالآخر تنگ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاد کی اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاد کی اجازت دے دی ہے کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اس آیت کے بعد غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، سخت بیماری میں مبتلا تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ آپ کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رقیہ کی خدمت کریں، آپ کا نام جہاد میں جانے والوں میں بھی شامل ہوگا، اور جہاد میں جب فتح ہو جائے گی تو فتح میں جو غنیمت حاصل ہوگی، غنیمت میں بھی آپ کو حصہ ملے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہیں گئے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں کامیابی مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آ رہے تو ادھر سے واپس آتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی فتح کی خوشخبری سنائی، اور ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روح فرسا اور غمناک خبر سنائی کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ابھی میں ان کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا، اور جہاد میں نہ جا کر کے بھی آپ کا نام مجاہدین میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ احد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شامل ہوئے، اور صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے اس جنگ کے اندر حصہ بھی لیا،
لیکن ابتدائی طور پر جب اسلام کے ماننے والوں کو کامیابی بھی ملی اور کفار کا لشکر بھاگنے لگا تو کچھ صحابہ کرام کی وہ جو غلطی ہوئی جس کی وجہ سے کافروں کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملا اور مسلمان دونوں طرف سے کافروں کے نرغے میں اور حملے میں آ گئے، تو صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے اور افراتفری کا ماحول ہو گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا، چند صحابہ کے سوا بہت سارے صحابہ ادھر ادھر جو ہے منتشر ہو گئے۔ ان منتشر ہونے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن ان کی اس حرکت پر، اپنے اس عمل پر ان کو اتنا افسوس ہوا کہ وہ سر اٹھا کر کے کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے، کسی سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے لیے قرآن میں اعلان فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا عفى اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ کے دن ادھر ادھر ہو گئے تھے وہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے معافی کا اعلان ہوا جو غزوہ احد کے اندر ادھر ادھر چلے گئے۔ تو ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معافی کا اعلان فرمایا، قرآن مجید میں مغفرت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ المکرمہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر کے عمرہ کر رہے ہیں، اپنے سر کا حلق اور قصر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب صحابہ سے بیان فرمایا تو صحابہ کے اندر مکہ کے دیدار کے، خانہ کعبہ کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا، صحابہ کرام تیاری کرنے لگے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر کے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے عمرے کے ارادے سے۔ کفار مکہ کو اس کی اطلاع ہو گئی تو انہوں نے آس پاس کے اور عرب کے مختلف علاقوں سے پوری فوج جمع کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے ارادے سے وہ لوگ مکے سے باہر آ گئے۔ عصفان کے مقام پر کسی نے آپ کو آ کر اطلاع دی کہ کفار مکہ نے ایک بڑا لشکر جمع کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو روکنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خبر کی طرف توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر کے آپ نے قیام کیا۔ حدیبیہ کے مقام پر جب آپ نے قیام کیا تو بات چیت کے واسطے، سفارت کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا کہ جا کر کے کافروں کو اطلاع کر دو کہ ہم تم سے یہاں لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تم سے جہاد کرنے کے یا جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، یہاں جو ہمارے آنے کا مقصد ہے وہ بس اتنا ہے کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پھر ہم واپس چلے جائیں۔ تو اس بات چیت کے واسطے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ گئے۔ چونکہ آپ ایک صاحب حیثیت انسان تھے، مکہ مکرمہ میں آپ کے رشتہ دار اور آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے، تو وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے گھر میں ان کو ٹھہرا لیا اور ان کو روک لیا کہ چند دن آپ یہاں پر قیام کریں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ آپ یہاں پر جنگ و جدال کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تو پھر انہوں نے بات چیت کے واسطے سے ادھر سے افراد بھیجے۔ لیکن ادھر معاملہ یہ ہوا کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 دن تک واپس نہیں آئے تو کسی نے خبر پہنچا، یہ مشہور کر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ جب صحابہ کرام کو اس خبر کی اطلاع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کے اندر غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ نے کافروں سے بدلہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، جس بیعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت سورہ فتح کے اندر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ صحابہ کرام نے زندگی کے آخری لمحے تک کافروں سے مقابلہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ تو جب سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے، یہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے ہاتھ کو اشارہ کر کے فرمایا ھذہ ید عثمان فضرب علی یدہ بیدہ الاخری، اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ سے
اپنے پہلے والے ہاتھ پر ایسے ہاتھ مارا اور کہا کہ میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور مکے کے لوگوں کو لے کر کے آئے بات چیت کرنے کے واسطے، صلح کے واسطے، تب پھر صحابہ کو اطمینان ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے۔ اس کے بعد سن 9 ہجری کے اندر گرمی کا موسم تھا اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ صحابہ کرام کے لیے فقر و فاقے کا مسئلہ تھا اور اس وقت باغوں کے اندر، کھیتوں کے اندر فصل پک کر کے تیار تھی، پھل پک کر کے تیار تھے، اور حالات ایسے تھے کہ سب کے ہاتھ خالی تھے، کیونکہ زندگی کا جو گزارا ہوتا تھا وہ باغوں اور کھیتوں کے ذریعے جو فصل تیار ہوتی تھی اسی کی آمدنی پر ہوتا تھا۔ تو اب ایسے وقت میں اطلاع آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روم کے بادشاہ قیصر نے مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے عرب کے باہر ایک بڑی فوج لا کر کے جو ہے ٹکا دیا ہے، اور مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے اس نے جو ہے عرب کے بارڈر پر آ کر کے اپنی فوج کو لا کر کے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم فرمایا۔ تو چونکہ تنگ دستی کا وقت تھا، فقر و فاقے کا معاملہ تھا اور مشکلات کی گھڑی تھی، اس لیے قرآن مجید نے اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ قرآن نے خود اس مرحلے کو، اس موقع کو تنگی والی گھڑی کہا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے اوپر بڑی تنگی کے حالات تھے۔ تو صحابہ کے اپنے ہاتھ خالی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالدار صحابہ تھے ان سے چندے کا اعلان فرمایا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا 100 اونٹ میری طرف سے مع ساز و سامان کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو پھر آپ نے کہا میری طرف سے 200 اونٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے رہے یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے 1000 اونٹوں کا اعلان فرمایا مع ساز و سامان کے۔ اور اس کے علاوہ صحابہ فرماتے ہیں کہ 35 سے 40 ہزار لشکر کی تیاری ہوئی، جن میں سے 30,000 لشکر پیدل تھا اور 10,000 لشکر سوار تھا۔ اس میں بھی 1/3 لشکر کا پورا خرچہ، ان کے ہتھیار، آنے جانے کا خرچہ، کھانے پینے کا انتظام، سواری کا انتظام، 1/3 لشکر یعنی تقریباً 10,000 سے زائد لشکر کا پورا خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ اس کے علاوہ 1000 دینار لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں انہوں نے لا کے ڈال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینار کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو گئے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ تو اسلام کے واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خدمات انجام دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑنے لگی مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، آپ نے خطبہ بیان فرمایا اور فرمایا کون ہے جو یہ مربد، یہ کھلیان جو مسجد نبوی کے سامنے ہے اس کو خرید کر کے مسجد نبوی کے واسطے وقف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں زمین عطا فرمائے گا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے 25,000 درہم یعنی 25,000 چاندی کے سکے خرچ کر کے اس مربد کو خرید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ مدینے میں ایک ہی کنواں موجود تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا اور بڑے مہنگے داموں میں اس کا پانی فروخت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یبتاع هذا البئر الا ان یغفر له اللہ، کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں 20,000 درہم کے اندر خرید کر کے مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیا اور مسلمانوں کے واسطے پانی پینے کا انتظام کیا۔
اس کے علاوہ پھر جب ان کا دور خلافت آیا، اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے آس پاس کی زمینوں کو خرید کر کے مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا، اور مسجد نبوی کی نئی تعمیر اینٹ اور چونے سے کرائی۔ اس سے پہلے چونکہ چھپروں کی چھت تھی اور ستونوں، کھجور کے ستونوں کی بنی ہوئی مسجد تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خرچے سے مسجد نبوی کی پہلی توسیع اپنے خلافت کے زمانے میں فرمائی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے جمع کرنے کی خدمت بھی انہوں نے ہی انجام دی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قرآن مجید مختلف لہجوں میں مختلف انداز میں پڑھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام عرب کی سرزمین سے باہر نکلا اور عرب عجم کے حدود میں داخل ہوا، تو الگ الگ طرح کے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، تو اب قرآن مجید کو جو پڑھتے تھے وہ اپنے اپنے انداز میں سب پڑھتے تھے۔ اب عرب والوں کا پڑھنے کا انداز عراق والوں سے الگ ہے، عراق والوں کا شام والوں سے الگ ہے، شام والوں کا الگ اور دوسرے ملک والوں سے الگ ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں دیکھا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے اتنے مختلف انداز ہیں، تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر اس سلسلے کو ختم نہیں کیا گیا تو مسلمان بھی قرآن کا وہی حال کریں گے جو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کو کیا ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے واپس آتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صورتحال بتاتے ہیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عالم اسلام کے اندر قرآن مجید کے جتنے نسخے رائج تھے اور جتنے انداز رائج تھے ان کو ختم کروا کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید لکھا گیا تھا، اسی قرآن مجید کا نسخہ منگوا کر کے اسی کی نقل کروا کر کاپی بنوا کر پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا دیا، اور فرمایا آج کے بعد قرآن مجید صرف ایک انداز میں پڑھا جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھوایا ہے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے